اس نسبت سے غوث پاک کا ذکر ہم سن رہے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی کتاب میں سب سے افضل آیت کی خبر نہ دوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے، جو بھی مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے علی میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں جو بیماری، سزا یا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اللہ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور اللہ نے جب دنیا میں تم سے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد سزا دے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ شاید میری برائیوں کی سزا ہے اور آخرت کی بجائے مجھے دنیا میں سزا مل رہی۔ اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔ لہذا جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری ہو یا کوئی بیماری کافی عرصے تک ہو یا مسائل حل نہ ہوتے ہوں، تو ہمت نہ ہاریے، ہر وقت ہر موقع پر صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ حضور غوث پاک کے نزدیک عبادت اور ریاضت کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ کھانا بھی اس نیت سے تناول فرماتے تاکہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہو سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ سلمی رحمۃ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلے میں قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند یوم ایسے گزرے کہ نہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ خریدنے کے لیے استطاعت تھی۔ اسی حالت میں ایک شخص اچانک میرے ہاتھ میں کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دے کر چلا گیا۔ میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھا خرید کر مسجد میں پہنچ گیا اور قبلہ رو ہو کر اس فکر میں غرق ہو گیا کہ میں اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا، کھانا وہیں چھوڑ دیا، 2 رکعت نماز ادا کر کے میں مسجد سے نکل گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے جب تک یہ حالت نہ ہو جاتی کہ بالکل اب نڈال ہو جاتے کہ اب عبادت نہیں ہو سکے گی اور عبادت کے لیے اب قوت باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت کھانا کھاتے تھے۔ جب اتنا کمزور ہو جاؤں گا نا کہ اب عبادت نہیں ہو پائے گی، تب کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے وہ کھانا چھوڑ دیا کہ نہیں ابھی 2 رکعت پڑھنے کی نیت ہے، ابھی نفل پڑھ سکتا ہوں، تو وہ کھانا نہیں کھانا۔ اس لیے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ ابھی تو عبادت کی قوت ہے میرے اندر، تو میں مزید کھانا کھا رہا ہوں، عبادت کی قوت حاصل ہو، قوت تو حاصل ہے ابھی۔ وہ کھانا آپ نے وہیں چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ کھانا کھانے کا مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے عبادت الہی پر قوت حاصل ہو سکے۔ صرف لذت کے لیے نہیں کھانا چاہیے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، مزہ لینے کے لیے۔ لذت ہوتی ہے زبان کی جڑ تک، اس کے بعد لذت نیچے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کچھ کھائیں تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، اب وہ کھانا عبادت بن جائے گا۔ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام میں سے ایک بعض کئی روز تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 دن تک کچھ نہ کھاتے،
سیدنا عبداللہ بن زبیر 7 دن تک نہ کھاتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الجوزا رضی اللہ عنہ 7 دن بھوکے رہتے. حضرت ابراہیم بن ادم اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ہر 3 دن کے بعد کھانا تناول فرماتے. یہ تمام حضرات بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کرتے تھے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف مزے کے لیے کھاتے ہیں، نفس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں، نفس کی لذت کی خاطر کھاتے ہیں، اور وقت بے وقت ہر قسم کی چیزیں پیٹ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. اے کاش ہمارا بھی بھوک سے کم کھانے کا ذہن بن جائے، ہم فقط اتنا کھائیں جس سے عبادت الہی پر قوت حاصل ہو سکے. انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوں گی. غوث پاک کو عبادت الہی سے اتنا شغف تھا کہ مجاہدات اور ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جدوجہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں بالکل فرق نہ آیا. ہمیشہ باوضو رہتے، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا تو تازہ وضو فوراً کر لیتے، تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی ساتھ ہی پڑھتے. شب بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے. 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے. ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے. ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے. اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 سے کم نہیں ہوتی. ہر رکعت 100 ہوتی تھی یا اس سے زیادہ تعداد ہوتی. اگر بتقاضۂ بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلدی اٹھ کر عبادت میں لگ جاتے. غرض آپ کی راتیں مراقبے میں، مشاہدے میں، یاد الہی میں گزرتی تھی. نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی. خود فرماتے ہیں کہ مجھے درد عشق نیند سے مانے ہیں. رات کے وقت کبھی دولت قدر سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا. روزے نہایت کثرت سے رکھتے. بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے. غرض کے قائم اللیل اور صائم النہار رہنا، یعنی رات کو بیدار رہنا، دن کو روزے رکھنا، یہ غوث پاک کی عادت بن چکی تھی. واقعی محبت الہی جس کی رگ رگ میں سما چکی ہو، اس کے دل میں محبت کا سمندر جوش مار رہا ہو، اسے بھلا نیند کیسے آ سکتی؟ جب غافل دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے. ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے. تو یہی حال غوث پاک کا تھا کہ آپ اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. شیخ ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا. آپ کا حال یہ تھا 1/3 رات تک نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے رہتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، لاغر ہو جاتا، کبھی فربا ہو جاتا، کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے. قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا. سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے. اس وقت آپ کو ایسا ایک نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت کرنے سے باہر نکلتے. تو دیکھا آپ نے غوث پاک ساری رات اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عبادت ریاضت کرتے، دن میں روزے رکھتے. اے کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے، غوث پاک کے صدقے میں عبادت کرنا نصیب ہو جائے. عموماً ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کبھی جوش چڑھ جاتا ہے، کچھ عرصے عبادت کے لیے لگ جاتے ہیں، جوش آتا ہے تہجد شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جوش آئے گا،
عبادت، ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے نیک کام ہم شروع کر دیتے ہیں، وقتی جوش ہوتا ہے ہمارا، مگر پھر شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم عبادت پر استقامت چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد پھر مر جانا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی ہمیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا ہے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم جب ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ تو اگر یہ مقصد پیش نظر ہو کہ ہم دنیا میں صرف عبادت کے لیے آئے ہیں تو پھر بندے کو نیند نہیں آتی، پھر بندہ کسی اور کام میں نہیں پڑتا، پھر غافل نہیں ہوتا، پھر کچھ دنوں کے لیے عبادت نہیں کرتا، پھر وہ مستقل عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب پتہ ہے مر جانا ہے اور موت کا پتہ بھی نہیں ہے، اچانک موت آ جائے اور آئے بھی اسی کام کے لیے، صرف عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ مقصد جب پیش نظر رہے گا تو پھر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، عبادت پر استقامت پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک غوث پاک کے صدقے میں ہمیں عبادت گزار بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔